السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی یسر ولا تعسر وعلیک توکلنا یا ذا الجلال والاکرام اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم زدنا علما وحلما وفہما اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا واغفر ذنوبنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون کل کے سبق میں ہم نے وراثت کے حوالہ سے چند ایک اہم چیزوں میں سے اصل مسئلہ بنانا اور پھر اصل مسئلہ کا صاحب فرض کو ان کے حصص دینا، اس کے بعد پھر یہ پہچان کرنا کہ ہم نے صاحب فرض کو حصص درست دیے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارا اصل مسئلہ تھا وہ صحیح بنا ہے۔ ان چیزوں میں سے الحمدللہ اکثر چیزیں جو ہیں وہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہیں۔
اس کے بعد ہم نے یہ پہچان کرنی ہے کہ یہ مسئلہ کی کون سی صورت ہے. کیونکہ اصل مسئلہ بنا لینے کے بعد بار بار آپ کے یہ سوالات آ رہے ہیں کہ جی ادھر حصہ بڑھ گیا ہے، ادھر حصہ کم ہو گیا ہے. یعنی جو ہم نے اصل مسئلہ بنایا ہے صاحب فرض کو ان کے حصص دے دیے، تو اب حصص جب ہم جمع کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات اصل مسئلہ سے بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات اصل مسئلہ سے کم ہو جاتے ہیں. تو ان کا کیا طریقہ ہے، اختصاراً کل کے سبق میں ہم نے اس چیز کو ذکر کیا تھا. تو آپ اصل مسئلہ کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں یہ سمجھ لیں. یعنی جب ہم نے اصل مسئلہ بنا لیا تو اس کے بعد اصل مسئلہ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 عادلہ. یعنی اصل مسئلہ وہ عادلہ ہے. دوسری اس کی قسم ہے عائلہ. تیسری اس کی قسم ہے ردیہ. عادلہ عدل سے، انصاف سے، مساوی، برابر میں ہے. تو یہ سب سے پہلا عادلہ کا مطلب کیا ہے؟ مساوی، برابر. یعنی اصل مسئلہ اور صاحب فرض کے حصص برابر برابر آئے ہیں، جیسے ہم پچھلی مثالوں میں پڑھتے آئے ہیں. وہ تقریباً اکثر ان کی مثالیں مسئلہ عادلہ کی تھیں. مثال کے طور پر کوئی میت اپنی ماں، باپ اور 2 بیٹیاں چھوڑ کر فوت ہو گئی. ماں، باپ اور 2 بیٹیاں. جی ماں کو کیا ملے گا؟ ماں کو اس حالت میں سدس ملے گا، کیونکہ میت کی اولاد ہے. میت کی اولاد ہے تو اس صورت میں میت کی ماں کو سدس ملے گا. اس کے بعد ہے باپ. باپ کو کیا ملے گا؟ سدس مع الاسبہ. سدس پلس اسبہ.
اولاد ہونے کی وجہ سے سدس اور مذکر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے باپ جو ہے وہ اسبا بن گیا. اس کے بعد ہے دو بیٹیاں. دو بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ سلوسان. تو پہلا ٹیبل ہے یا دوسرا ٹیبل ہے؟ اصل مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ شاباش، سدس اور اسبا. بہت اچھا. اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ جی اصل مسئلہ بن گیا 6 سے، کیونکہ ایک ہی ٹیبل ہے. 1/6 1/6 اور سلوسان 2/3. تو اس صورت میں سب سے بڑا عدد 6 آیا ہے، ایک ہی ٹیبل ہے، تو بڑے عدد سے اصل مسئلہ بنا لیں گے. تو 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 1. 6 کا چھٹا حصہ 1. تو 1 مل گیا ماں کو. پھر 6 کا چھٹا حصہ 1. پھر 6 کا سلوسان. سلوسان نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے 1/3 نکالیں گے، تیسرا حصہ اس کو پھر ڈبل کر دیں گے، 2/3 ہو جائے گا. تو تیسرا حصہ 6 کا کیا ہے؟ تیسرا حصہ 2 کو ڈبل کیا تو وہ بن گئے 4. جی تو باپ اسبا ہے، باقی بچا کچھ نہیں جو باپ کو دیا جائے. تو یہ ہے مسئلہ عادلہ. 1 2 اور 4 6. اصل مسئلہ بھی ہمارے پاس 6 تھا، اور جو حصص ہے صاحب فرض کے وہ بھی 6 کے 6 بنے. باپ کو سدر و اسبا 2 ملے تو کیا صرف اسبا نہیں کہہ سکتے؟ سدس کہنا لازمی ہے جبکہ وہ پورے کا مالک بن رہا ہے. نہیں، اسبا بیٹا ملتا ہے باقی ماندہ. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو اکیلا اسبا لکھ دیتے ہیں، یعنی سدس نہیں لکھتے، تو بعض صورتیں ایسی آئیں کہ باپ کو جو ہے وہ بطور اسبا کچھ نہیں ملتا. جیسے یہاں پر صاحب فرض ہونے کے اعتبار سے تو مل گیا، لیکن اسبا ہونے کے اعتبار سے کچھ نہیں ملا. تو سدس لکھنے سے مراد کیا ہے کہ باپ کو ایک حصہ یہاں پر لازمی دینا ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ باپ کسی صورت محروم نہیں ہوتا، باپ کو جو ہے وراثت ملتی ہے. تو یہ ہے مسئلہ عادلہ. عادلہ کا مطلب کیا ہے؟ مساوی، برابر. اصل مسئلہ اور صاحب فروض کے حصص یہ برابر برابر آ جائیں، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو. اس کو کہتے ہیں اصل مسئلہ میں سے عادلہ. اس کے بعد ہے عائلہ. عائلہ کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، بڑھنا. تو عائلہ کہتے ہیں زائدہ. تو مسئلہ عائلہ یا زائدہ کب بن رہا ہے؟ جب اصل مسئلہ کے مقابلے میں اصحاب الفروض کے حصص بڑھ جائیں. اور یہ کل تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کیا ہے کہ کل اصل مسئلہ کتنے ہیں؟ 7. ان میں سے صرف 3 مسئلہ عائلہ ہوتے ہیں. صرف 3 مسئلے جو ہیں وہ عائلہ ہوتے ہیں. نمبر 1 6 12 اور 24. پھر 6 7
8 9 10 10 بھی 12 جو ہے جی اچھا چلو آج لکھ لو غلطی ہو سکتی میں بھی بول سکتا ہوں انسان اگر نہیں لکھوایا جی جی بول سکتا جی آدم کی اولاد ہوں بھول جاتا ہوں کوئی مسئلہ ہاں جی بالکل 6 کا اول 7 8 9 10 پر 12 کا اول 13 15 17 پر اور 24 کا اول فقط عدد 27 پر ہوتا ہے ان کے علاوہ کسی چیز پر ان 3 کا جو اول ہے وہ ہو جائے مسئلہ عائلہ ہو جائے تو وہ غلط ہے 10 بھی آئے گا 7 8 9 نہیں ہے کیا بس نہیں 10 بھی آئے گا 10 کا بھی اول ہو سکتا ہے جی اللہ اکبر کبیر دس نہیں بتایا تھا میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے میں بھی انسان ہوں اگر میں نے 10 نہیں بتایا تو لکھ لیں 10 شاید جی 6 کا اول 7 8 9 10 پر اور جی اس کی آپ مثال لکھ لیں مثال کے طور پر میت نے چھوڑی ہیں ماں 2 مادری بہنیں یا بھائی کیونکہ مادری بہن اور بھائی کی وراثت ایک ہی ہے ماں 2 مادری بہنیں اور 2 حقیقی بہنیں جی کیا 24 سے ڈائریکٹ 27 ہوگا 25 اور 26 نہیں ہو سکتا اگر اس کا اول 25 26 پر ہو گیا تو ہم نے سوال یا اصحاب الفروض کے حصص وہ غلط دیے آج پھر نشو ہو رہے میرے پر نا کہاں ہے یہ جی اب آ رہے ہیں ہاں جی ماں کو کیا ملا ماں کو ملا سدس 2 مادری بہنوں کو 2 مادری بہنیں ایک سے زائد مادری بہن آ جائے مادری ماں کی طرف سے مادری بہن سلس شاباش اکیلی ہو تو سدس ایک سے زائد ہو تو سلس اور 2 حقیقی بہنوں کو کیا ملنا ہے سلوسان جی اکیلی ہو سدس اور جی اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا
دونوں تینوں ہی ایک یعنی گروپ نمبر دوم سے ہیں، ان کا بڑا عدد یہاں پر 6 آیا ہے، تو اصل مسئلہ 6 سے بن گیا۔ 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 1۔ 6 کا ثلث کیا ہے؟ 2۔ اور 6 کا ثلثان کیا ہے؟ 4۔ 4 2 6 اور 1 7۔ اس کو ہم کہیں گے یہ مسئلہ عائلہ ہے، اور لکھتے ہیں اول، عین واو لام۔ اول ہو گیا یہ 7 پر، اول ہو گیا یہ 7 پر۔ شاباش۔ جی اول زیادتی، عائلہ زائدہ، یہ مسئلہ اول۔ جب مسئلہ عائلہ ہوگا تو پھر اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلے کا مطلب کیا تھا کہ کل مال کے اتنے حصے کرنے ہیں۔ جب مسئلہ عائلہ ہو جائے تو کل مال کے جو ہے اصل مسئلہ وہ عائل اول بن جائے گا۔ عائلہ اور عائلی وہی لفظ ہے؟ عائلہ اور عائلی وہی لفظ ہے؟ عائلی، جی جی۔ اولاد نہ ہو تو ماں کو ثلث ملے گا نہیں بھائی، رشتہ اخوت ہے نا، بہنیں ہیں میت کی، جب بہنیں نہیں ہوں گی اولاد نہیں ہوگی، اولاد اور بہن بھائی نہیں ہوں گے تو میت کی ماں کو سدس ملے گا، ورنہ جو ہے ثلث۔ جی جب اولاد بہن بھائی ہوں گے تب سدس، بہن بھائی اولاد تینوں نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے ماں کو ثلث ملے گا۔ جی یہی بتانے لگا ہوں۔ تو اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، کل مال کے ہمارے ہاں 6 حصے نہیں ہیں، اصل مسئلہ ہمارے ہاں یہ 7 ہو گیا ہے۔ جب مسئلہ عائلہ ہو تو اس وقت اصل مسئلہ اول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 6 سے اصل مسئلہ بنا کر ہمارے حصص بڑھ گئے 10 تک، تو اصل مسئلہ ہمارے پاس وہی 7 8 9، یعنی کل مال کے پھر ہم نے حصے کر لینے ہیں 7، کل مال کے حصے کر لینے ہیں 8، کل مال کے حصے کر لینے ہیں 9، ٹھیک ہے؟ ایک اور مثال اس کی کوئی سمجھ لیں۔ جی عائلہ میں اصل مسئلہ بدل جائے گا، عائلہ میں اصل مسئلہ بدل جائے گا۔ میت نے چھوڑی ہے خامد، ماں اور دو حقیقی بہنیں، جی چلیں اتنا حل کر لیتے ہیں پہلے۔ خامد کو کیا ملے گا؟ مادری بہن کو ثلث کیوں دیا؟ مادری بہن کا حصہ ہی ثلث ہے، اس کے حقیقی بہنیں اور جو پدری بہنیں ہیں ان سے مختلف احکام ہیں۔ مادری بہنوں کی یہی وراثت ہے، جیسے حقیقی اور الاتی بہنیں اسبا بن جاتی ہیں، یہ کبھی اسبا نہیں بنتے، نہ ان کے بھائی اسبا مادری بنتے ہیں نہ بہنیں اسبا بنتی، ان کے احکام ہی الگ ہیں۔ جی خامد کو ملا نصف، ماں کو کیا ملا؟ 2 حقیقی بہنوں کی موجودگی میں ماں کو سدس مل گیا، اور 2 حقیقی بہنوں کو ثلثان مل گیا۔ جی اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ پہلے ٹیبل کا 2 آ چکا ہے اور دوسرے ٹیبل کے ساتھ مکس ہو کے، تو اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ خامد کو ربو نہیں ملے گا، اولاد نہیں تو نصف، ٹھیک
ٹھیک ہے جی. میت کی اولاد پہلے ٹیبل میں نصف ہے، یعنی پہلے ٹیبل کا 2 آ گیا اور دوسرے ٹیبل کا سلس سدس آ گیا ہے، سلسان اور سدس آ گیا ہے. تو اصل مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 6 سے. اصل مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 6 سے، کیونکہ 2 کو 3 کے ساتھ ہم نے ضرب دینی ہے. 2 کو 3 کے ساتھ 12 کے ساتھ کیسے بنا رہے ہیں جی؟ 12 کے ساتھ کیسے بن رہا ہے؟ 2 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو اصل مسئلہ 6 آ گیا. 6 کا نصف کیا ہے؟ 6 کا نصف یعنی 2 حصوں میں تقسیم کیا تو 3 3. سدس کیا ہے؟ 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 1. اور اس کے بعد 6 کا سلوسان کیا ہے؟ 4. 4 1 5 5 3 8. تو یہاں اصل مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ 8. اس کو کہیں گے یہ مسئلہ عائلہ ہے، 8 پر اول ہو چکا ہے جی. مسئلہ عائلہ ہے اور 8 پر اول ہو چکا ہے. جی اسی مسئلے کو ہم بنا لیتے ہیں خامد ماں 2 حقیقی بہنیں اور 2 مادری بہنیں. جی خامد کو کیا ملا جی؟ خامد کو نصف مل گیا، ماں کو سدس مل گیا، 2 حقیقی بہنوں کو سلوسان مل گیا اور 2 مادری بہنوں کو 1 سے زائد مادری بہنیں ہیں تو ان کو کیا ملا؟ سلس مل گیا. جی اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ پہلے ٹیبل کا نصف آ چکا ہے اور دوسرے ٹیبل کے ساتھ مکس ہے تو 2 کو جی وہی سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ 6 سے. 2 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو اصل مسئلہ 6 سے بن گیا. اب 6 کا نصف کیا ہے؟ 6 کا نصف 3. 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 1. 6 کا سلوسان کیا ہے؟ 1 تہائی کیا ہے 6 کا؟ 2 کو ڈبل کیا تو 4. 6 کا سلس کیا ہے؟ تیسرا حصہ کیا ہے؟ 2. کتنے ہو گئے؟ 2 4 6 6 1 7 7 اور 3 10. یہ بن گیا اول 10 پر. اصل مسئلہ اب 10 ہو جائے گا. تو 6 کا اصل مسئلہ تبدیل ہو کر عائلہ کی صورت میں 7 8 9 10 تک جا سکتا ہے، 10 سے زائد پر نہیں جائے گا. جی کسی کا کوئی سوال ہو تو کریں. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ سب کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ 10 پر اول کیسے ہوگا؟ جی خامد ماں 2 حقیقی بہن میں ماں کا کیا حصہ ہے؟ خامد ماں 2 حقیقی بہنیں، خامد ماں 2 حقیقی بہنیں میں ماں کا کیا؟ اکیلی ماں کا ہی کیا حصہ تھا؟ ماں کا سدس. گیارہ والا حصہ کہاں جائے گا؟
11 والا حصہ کہاں جائے گا؟ 11 آئے گا تو غلط ہو جائے گا، صرف 10 تک جا سکتا ہے. پھر ہم وراثت میں کوئی غلطی کر رہے ہیں اگر ہم 6 کے اصل مسئلے کو اول کر رہے ہیں 11 پر. ماں کو اللہ ماں دو حقیقی بہنوں کی موجودگی میں ماں کو جو ہے وہ سدس ملے گا، سلس نہیں سدس، چھٹا حصہ. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ. اسی طرح 12 کا اول 13 15 17 پر ہوتا ہے. یہ آج انشاءاللہ میں آپ کو سوالات دوں گا مسئلہ عائلہ کو حل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. جس طرح آپ نے ماشاءاللہ پچھلے مسائل کو حل کیا ہے تو اس سے بھی مزید سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد ہے مسئلہ ردیہ. یہ 12 24 کی تو مثال کی ضرورت نہیں، کل دی تھی، اگر ہے تو کوئی بتا دے. مسئلہ ردیہ، اصل مسئلے کی تیسری صورت ہوتی ہے ردیہ. ردیہ کا مطلب ہوتا ہے رد، لٹانا. جی اولاد اور رشتہ اخوت نہ ہو، بیٹا بھائی نہیں، بہن بھائی دونوں، رشتہ اخوت نہ ہو تو ماں کو ثلث ملتا ہے. اگر اولاد ہو یا رشتہ اخوت ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے. جی پانی تھوڑا سا بلانا. ردیہ جب ترکہ نہ ہو، نہیں، ردیہ کا مطلب ہے رد کرنا، واپس لٹانا. بعض اوقات ہم ایک اصل مسئلہ بنا لیتے ہیں، اصل مسئلہ بنا لیتے ہیں، لیکن جو ہمارا اصل مسئلہ ہوتا ہے اس سے جو حصص ہوتے ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں. جیسے یہاں زائد پڑ گئے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو زائد ہوگا وہی اصل مسئلہ بن جائے گا. ردیہ میں کیا ہوتا ہے، جیسے کل کہہ رہے تھے جی 1 بچ گیا، جی 2 بچ گئے ہیں. یہ جہاں اصل مسئلے میں کوئی عدد پیچھے رہ جائے وہ مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ ردیہ. اس کی مسئلہ ردیہ کی 12 1 ٹھیک ہے جی 24 کی بھی مثال سمجھ لیتے ہیں. یہ آپ نے ٹیبل تو بنا لیا ہوگا یہاں سے، تاکہ تھوڑا سا مسئلہ 6 والی سمجھ آ گئی ہے سب کو انشاءاللہ. اب ہے 12، چلو اتنے 6 تک 11 میں. نہیں اور کلاس سوال پڑا 12-24 کی مثال دے دیں. جو ہی دیکھ اچھا جی 12 اصل مسئلہ ہو 12 بیٹی پوتی ماں. بیٹی پوتی ماں نہیں ابھی 12 کا جو مسئلہ ہے
بیٹی کو کیا ملے گا؟ یہ کس کی لکھا ہے؟ بیٹی پوتی ماں، یہ ماں بیٹی، یہ کس چیز کی لکھائی ہے؟ ردیہ نہیں، ردیہ نہیں، ابھی 12 کی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا لکھوا دیا. ابھی کسی کا سوال ہے کہ 12 جو ہے نا اس کو حل کر دے، ایک بار سمجھا دے کہ کیا اس کا بھی 13-15 پر اول چلا جاتا ہے. ہاں جی، بیوی آ جائے، ایک بیٹی ہو تو پوتی کو ملتا ہے، آ جاتی. میت نے چھوڑی ہے بیوی، ماں، 2 حقیقی بہنیں. بیوی کو کیا ملے گا یہاں پر؟ میت کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ کیا ہے؟ بیوی کا حصہ ہے ربو، 1/4 ربو. ماں کو کیا ملے گا؟ ماں کو کیا ملے گا؟ سلس. کیوں؟ بہنیں آ گئی ہیں نا، اور 2 بہنوں کو. اصل مسئلہ کتنے سے بنا؟ پہلے ٹیبل کا ربو ہے اور دوسرا ٹیبل ساتھ میں مکس ہو کر آ گیا، تو کیا ملا؟ اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ 4 کو 3 کے ساتھ ضرب دی، 12. شاباش جی. 12 کا ربو کیا ہے؟ 12 کے 4 حصے کر لیں، 4 ٹیبلوں میں 12 کو تقسیم کریں گے تو ہر ایک حصے میں کیا آ جائے گا؟ 3. اس کا میں نے آپ کو کل بھی طریقہ بتایا تھا کہ نیچے والے حصے کو اس کے حصے کے ساتھ ضرب دے دیں، اصل مسئلہ نکل آئے تو ہم نے صحیح حصہ دیا ہے. 4 کو 3 کے ساتھ ضرب دے تو 12. چھٹا حصہ کیا ہے؟ 12 کا چھٹا حصہ 6 کو 2 کے ساتھ ضرب دے تو 12 نکل آیا. سلوسان، پہلے ایک سلس نکال لیں. ایک سلس کیا ہے؟ 12 کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک کیا؟ 4 کو ڈبل کیا تو 8. 8 2 10، 10 اور 3 اول ہو گیا 13 پر. جی سمجھ آ گئی ہے؟ اور تو نہیں کسی کا کوئی سوال دیکھنا ہے؟ سود بھائی سوال دیکھنا میں نے کہا کوئی؟ جی جی. بیوی، 2 مادری بہنیں، 2 حقیقی بہنیں. بیوی کو کیا ملا؟ بیوی، بیٹیاں، ماں باپ. چلے ایک یہ کر لیں پھر وہ لکھتے ہیں. بیوی کو کیا ملا؟ ربو. 2 مادری بہنوں کو کیا ملا؟ سلس. 2 حقیقی بہنوں کو سلسان. اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ ربو پہلے ٹیبل سے آ گیا ہے، دوسرے ٹیبل میں مکس ہو کر، تو اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ 12 سے. شاباش. 12 کا ربو کیا ہے؟ 3. 12 کا سلس کیا ہے؟ 4. اور سلسان کیا ہے؟ 8. 8 4 12، 12 3 15 اول ہو گیا 15 پر. اگر یہ 14 پر اول ہو تو ہمارا مسئلہ غلط ہے. اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اگر یہ اول 15 پر ہو گیا تو یہ ہمارا مسئلہ غلط ہے. جی
اب آ جائیں 27 کی مثال بھی ایک ذکر کر لیں. ماں، باپ، بیوی اور اس کے ساتھ میں آ جائے گی 2 بیٹیاں. ماں کو کیا ملے گا؟ میت کی اولاد کی صورت میں ماں کو کیا ملے گا؟ سدس. باپ کو کیا ملے گا؟ باپ سدس پلس اسبا. سلس نہیں ملے گا بیٹا. سلس کیوں ملے گا؟ اولاد بیٹیاں موجود ہیں نا. میت کی جب اولاد ہو تو ماں کو چھٹا حصہ. باپ کو کیا ملے گا؟ سدس مال اسبا، کیونکہ مذکر وارث نہیں ہے اس کی وجہ سے اسبا، اور مؤنث فرع وارث اولاد ہے اس کی وجہ سے سدس. بیوی کو کیا ملے گا میت کی اولاد کی صورت میں؟ سمن. اور 2 بیٹیوں کو سلوسان. اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ پہلے ٹیبل کا سمن آ گیا اور دوسرے ٹیبل کے ساتھ مکس ہو کر آیا تو اصل مسئلہ 24 سے بن گیا 24. اب 24 کا سدس نکالیں. 24 کو 6 پر تقسیم کریں تو کیا آیا؟ 4. پھر 6 پر تقسیم کریں کیا آ گیا؟ چھٹا حصہ پھر 4. کیونکہ اسبا کی صورت میں جو بچے گا وہ دینا ہے. اس کا جو حصہ ہے وہ ہم اس کو دے رہے ہیں. بیوی کو کیا مل گیا؟ بیوی کو کیا ملا؟ 8واں حصہ، یعنی 8 کے ساتھ ضرب تقسیم کر دیں گے 24 کو تو 3 آیا. اور سلس کیا ہے؟ ایک سلس کیا آتا ہے؟ 24 کا 1 سلس 8 تو سلوسان 16 ہو گئے. 16 3 20 20 4 16 3 19 19 4 23 23 4 27 پر رول ہو گیا. اب یہاں جس نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم باپ کو اسبا کر دیتے ہیں، ہم باپ کو اسبا بنا دیتے ہیں. اگر ہم باپ کو یہاں سدس نہیں بناتے، ہم باپ کو یہاں سدس نہیں دیتے، اکیلا اسبا بنا دیتے، تو پھر ہم نے اینڈ پہ دینا تھا باپ کو. تو کیا ملنا تھا؟ 16 4 20 20 3 23. تو باقی کیا بچا؟ 1. تو باپ کے 3 حصے ہم نے غصب کر دیے. ٹھیک ہے، اس لیے سدس مال اسبا ہی لکھنا ہے ہمیں. 1 2 4 مثالوں میں جو ہے باپ کو وہ یعنی اسبا کی صورت میں وہاں کچھ نہیں مل رہا، سدس کی صورت میں ہم اس کو بس دے رہے ہیں. تو ہم کہیں جی ہم اس کو اسبا بنا لیں، اسبا میں بھی 1 ہی بچنا تھا اور سدس میں چھٹا حصہ اس نے 1 ہی لیا ہے. تو نہیں، جو اس کی وراثت ہے وہی اس کو ہم دیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کی ہے. تو سدس مال اسبا کا یہ فائدہ ہوا، باپ کے 3 حصے کل مال میں بڑھ گئے. اور یہ حصے آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ 3 روپے ہے یا 300 ہے. ایک حصے میں لاکھوں روپے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کروڑوں روپے آ جاتے ہیں ایک حصے میں. جس کی اربوں میں پراپرٹی ہے اس کے 24 حصے کریں گے تو آپ حساب لگائیں کہاں پہنچتی ہے کام. کل مال کے اتنے حصے کرنے ہیں نا، تو ہم تو کہیں گے جی 3 ہی کم ہوئے ہیں نا، پھر کیا ہے. لیکن یہ حصے ہیں، یہ پیسے نہیں ہیں. یہ چیز آپ مد نظر رکھیں. اس لیے اس میں بڑی احتیاط برتنی ہے. آپ نے جو شریعت نے مقرر کیا ہے اسی انداز میں آپ نے ان کو بیان کرنا ہے. جی، اس کے بعد ہے ردیہ. تیسری چیز ہے ردی. آواز آ رہی ہے اس میں؟ مائک سارا چیر کے نیچے آیا ہوا ہے. جی،
ردیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ سے جو ہمارے حصص ہیں وہ کم ہے، اصل مسئلہ جو ہم نے بنایا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے، اسی طرح موجود ہے۔ اگر میت کی اولاد 4 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں لیکن دوسری بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کو کتنا ملے گا؟ پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے، میت کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے دن بتایا تھا، وہ پہلی بیوی سے ہو، دوسری بیوی سے ہو، تیسری بیوی سے ہو، بیوی کی اپنی اولاد ہو یا نہ ہو، جس کی یہ وراثت لے رہی ہے، جس کی یہ وارث بن رہی ہے، یعنی اپنے خاوند کی، اس خاوند کی اولاد ہے، جب یہ فوت ہوا تو وہ زندہ تھی، اولاد وہ اس سے ہو کسی اور بیوی سے ہو، وہ بیوی فوت ہو گئی ہو، اس میں سے اس کی اولاد ہو، یعنی اس کے بیٹے یا بیٹیاں میں سے کوئی موجود ہو، تو اس وقت بیوی کا 8واں حصہ ہی بنے گا۔ جی ماں کو کیا ملے گا؟ میت کی اولاد ہے تو ماں کو سدس مل جائے گا، اور میت کی بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف۔ اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ پہلے ٹیبل کا 2 آیا ہے اور دوسرے ٹیبل کے ساتھ مکس ہو کر آیا ہے، تو اس وقت 2 کو کس کے ساتھ ضرب دینی ہے؟ 3 کے ساتھ، تو اصل مسئلہ کیا بن گیا؟ 6۔ 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 1، اور 6 کا نصف کیا ہے؟ 3۔ 3 اور 1 4 پر یہ مسئلہ رد ہو گیا، جیسے وہ اول ہو گیا آئلہ مسئلہ، تو یہ ردیہ رد ہو گیا۔ اب یہ 2 حصے واپس انہی ورثاء کو لٹانے ہیں، یہ 2 حصے واپس انہی ورثاء کو لٹانے ہیں۔ ٹائم کم ہے، اس کے 4 قواعد ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ ہم کل ردیہ کی بحث ایک طرف سے کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لے۔ بیوی، دادی، 2 مادری، بہنا، اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے، کیا ہے مسئلہ اس میں؟ بیوی، دادی، 2 مادری، بہنیں، ہاں جی، بیوی کو کیا ملے گا میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں؟ میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی کو ربع مل گیا، دادی کو سدس، دادی کا تو ہے ہی سدس، اور 2 مادری بہنوں کو، 1 سے زائد مادری بہنیں ہوں تو ان کو کیا ملتا ہے؟ ثلث۔ اصل مسئلہ کتنے سے بنا؟ جی اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ اصل مسئلہ 12 سے، پہلے ٹیبل کا ربع آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اصل مسئلہ 12 سے بنا۔ 12 کا ربع کیا آتا ہے؟ 12 کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 1 حصے میں کیا آ گیا؟ 3۔ دادی کو چھٹا حصہ، جی 12 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 6 حصوں میں 12 کو تقسیم کیا، 1 حصے میں کیا آ گیا؟ 1 حصے میں 2 آ گیا۔ ثلث 12 کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 1 حصے میں کیا آتا ہے؟ 4۔ 4 2 6 اور 3 9، مسئلہ ردیہ ہو گیا، مسئلہ ردیہ رد ہو گیا 9 پر۔ جی اور کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے اصل مسئلہ کی 3 قسمیں ہیں، مسئلہ عادلہ، اصل مسئلہ، اور اصحاب الفروض کے حصص برابر ہو جائیں، عدل، مساوات اور برابری میں سے ہے۔ تو جب
اصل مسئلہ اور حصص آپس میں برابر ہو جائیں تو پھر تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کے بعد ہے آواز تھوڑی جی. اس کے بعد ہے مسئلہ عائلہ. عائلہ اول سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا، بڑھ جانا. تو جو ہم نے اصل مسئلہ بنایا ہے، اصحاب الفروض آ کر اپنے حصص جب لینے آئے تو ان کے حصے بڑھ گئے ہیں. اصل مسئلہ سے ہی سب کے حصے نکالنے ہیں جیسے آپ کو میں نے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے اصل مسئلہ سے سب کے حصص دے دیے تو ہم نے یہ پہچان کرنی ہے کہ مسئلہ عائلہ صرف 3 اصل مسئلوں میں ہوتا ہے. کل اصل مسئلے کتنے ہیں؟ 7. ان میں سے صرف 3 اصل مسئلے جی سمجھاتا ہوں ایک. ان میں سے صرف 3 اصل مسئلے 6, 12 اور 24 ان کا مسئلہ عائلہ ہو سکتا ہے. اور اس میں بھی آگے پھر مشروط ہے. 6 کا 7, 8, 9, 10 تک مسئلہ عائلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح 12 کا تاک عدد میں 13, 15 اور 17 پر ہو سکتا ہے. 14 اور 16 پر اگر مسئلہ عائلہ ہو تو مسئلہ غلط ہے. یہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے. اسی طرح 24 کا مسئلہ یہ 27 پر اول ہو سکتا ہے، فقط عدد 27 پر. اگر 25, 26 پر اول ہو رہا ہے یا 28, 29 پر اول ہو رہا ہے تو ہم نے وراثت غلط تقسیم کی ہے، ہم نے کہیں نہ کہیں خطا کھا لی ہے. یہ مسئلہ عائلہ ہے. اس کے بعد ہے ردیہ. رد کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹنا، یعنی اصل مسئلے کی وہ صورت جس میں ہم نے اصل مسئلہ سے اصحاب الفروض کو ان کے حصص دیے، لیکن ان کے حصے دینے کے بعد مال پھر ہمارے پاس بچ گیا، اب ان کو واپس لٹانا ہے. اس کے کیا اصول اور طریقے ہیں؟ اول بالکل سیدھا سا ہے کہ اس کے ہم اصل مسئلے کو اول کو اصل مسئلہ مان لیں گے. عادلہ میں تو ہے ہی برابر برابر کام. ردیہ یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے انشاءاللہ العزیز. اس کے جو 4 اس کے پوائنٹ ہیں وہ 4 کے 4 انشاءاللہ کوشش کریں گے کل کے سبق میں ہم کلیئر کر لیں. آپ کوشش کریں کہ آپ کو مسئلہ عادلہ اور مسئلہ عائلہ کی کل سے پہلے اچھے طریقے سے سمجھ آ جانی چاہیے. جی 4 بیٹے، 1 بیٹی اور بیوی، 1 حقیقی بہن اور ماں، ان سب کی وراثت کو تقسیم کرنا ہے. 4 بیٹے، جتنی آپ کو جب اصحاب الفروض یاد ہو گئے جتنے مرضی کوئی لمبا، ٹھیک ہے. کل ٹائم ملا تو انشاءاللہ جتنے ہم نے یہ اصحاب الفروض لکھے ہیں نا ہم سب کو لکھ لیں گے ایک بار، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہاتھ نہ کانپتے رہے اتنا لمبا مسئلہ میں کیسے حل کروں. سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے. 4 بیٹے، 1 بیٹی. اس کے بعد کیا ہے؟ بیوی، حقیقی بہن، ماں. جی بیٹے کیا بنتے ہیں؟ میت کے بیٹے اسبا ہوتے ہیں، اسبا. 1 بیٹی جب بیٹوں کے ساتھ مل کر آ گئی اسبا بالغیر، بیٹی بھی اسبا. بیوی میت کی اولاد کی موجودگی میں بیوی کا کیا حصہ ہے؟ بیوی کا کیا حصہ ہے؟ سمن. حقیقی بہن کو کیا ملے گا؟ 1 حقیقی بہن وہ کیا ہو جائے گی؟ محروم. کیوں ہوگی؟ کیونکہ میت کی مذکر اولاد موجود ہے تو یہ بہن کو کچھ نہیں ملے گا. ماں کو کیا ملے گا؟ ماں کو سدس. میت کی اولاد ہونے کی صورت میں جو میت کی ماں ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے. اب ہمارے پاس صاحب فرض میں سے کتنے عدد آئے ہیں؟ 2، سمن اور سدس. یہ ایک ہی ٹیبل سے ہے دونوں؟ نہیں،
ایک پہلے ٹیبل سے ایک دوسرے ٹیبل سے جب مکس ہو کے آ جائیں دوسرے ٹیبل کو یعنی سدس کو ہم نے 3 تصور کر لینا ہے. پہلے ٹیبل کا عدد اپنے ذہن میں لے آئیں, وہ کیا ہے 8. تو 8 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو اصل مسئلہ کیا بن گیا 24. اب اسبا کو بعد میں دینا ہے. میں نے پہلے بھی یہ چیز بتائی تھی کہ ہم نے جو ہے پہلے اصحاب الفروض کو, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا, لکھنے میں ہم پہلے لکھیں یا بعد میں لکھیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, سب سے پہلے اصحاب الفروض کو ان کے حصے دینے ہیں. تو صاحب فرض میں سے پہلی بیوی آ گئی سمن 1/8, 24 کا 1/8 کریں 3 اور 1/6 کریں حصے 4, 4 اور 3 7, باقی کیا بچ گئے 17. تو بیٹے اور بیٹی کو کتنے مل گئے, ان دونوں کو 17 مل گئے, کیونکہ ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین وراثت تقسیم ہونی ہے. یہ کیسے کرنی ہے یہ آگے اگلی بحث ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے صرف ان کے حصے نکالے ہیں. جیسے یہ 17 حصے ان کے ہیں 5 یعنی 4 2 8 اور 9, یہ 17 9 میں کیسے تقسیم ہونے ہیں یہ انشاءاللہ اگلی بحث ہے. جی یہ سبق سارے یو ایس بی میں مل جائیں گے انشاءاللہ. کیا کرنے ہم نے رکھ کے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. فیس بک پر موجود ہے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں لے لیں, یا انشاءاللہ ان کو ہم اچھے طریقے سے صاف ان کی ریکارڈنگ کر کے ان میں وہ لگا کر یہ سلائیڈیں ساری انشاءاللہ یوٹیوب پر جو میرا اپنا ذاتی چینل ہے مفتی ابو الحسن امیر معاویہ, اس چینل پر انشاءاللہ یہ مل جائیں گے. یہ کون سا مسئلہ کہاں جائے گا, عادلہ ہوگا کیا, عادلہ ہے یہ دیکھیں نا 17 3 20 20 4 24, یہ عادلہ ہو گیا برابر برابر. اسبا جب آئے گا تب مسئلہ عمومی طور پر عادلہ ہی ہوتا ہے, خصوصاً بیٹا بیٹی کے جب مسئلہ آتا ہے. باپ والا ہم نے کیا ہے اس میں وہ عائلہ ہوا ہے 24 کا 27 پر اول ہوا ہے. جی جب اکیلے اسبا آ جائیں اس وقت عمومی طور پر مسئلہ عادلہ ہی ہوتا ہے. اور کسی کا جی کوئی سوال, ادھر تو کوئی نہیں سوال فیس بک پر, آج فیس بک سے نظر نہیں گئی. 17 جی بیوی کو 3 ماہ کو 4, بہترین شاباش الحمدللہ. بہت مجھے دلی سکون ہے آپ سب طلبہ سے, مجھے بہت ہی دلی سکون ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر و عافیت میں رکھے. آپ کے ان جذبات اور لگن واقعتاً میری سوچ سے بڑھ کر, میری ویسے سوچ تو بڑی وسیع ہے لیکن الحمدللہ آپ نے بس آپ سمجھ لیں میری سوچ سے بڑھ کر جو ہے نا الحمدللہ کوشش کی ہے سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, خیر و عافیت کے ساتھ رکھے, ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ہر خیر ہر بلائی ہمارے مقدر میں کر دے. کوئی شر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر میں بدل دے. بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. جو بھی کسی جگہ پریشان ہیں اللہ ان کے لیے آسانیوں والے معاملے فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے شرح صدر عطا فرما دے, دین کی لگن, حصول علم کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جنون کی حد تک ہمیں عطا فرما دے. کوئی بھی دل کی قدغن بغض تعصب دل کے اندر کوئی کسی کی طرح کی کوفت ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے. دلوں کو صاف پاک طاہر مطہر کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ رزق کی پریشانیوں میں ہیں ان کو وافر حلال رزق اور نفع مند رزق عطا فرمائے. کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی میں ہے گھریلو خاندانی معاشی اللہ تعالیٰ سب کی حل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ ہمیں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھولے رکھے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.